سورہ الجن تعارف. سورہ الجن مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، آیات 28 ہیں، کلمات 285 ہیں اور اس کے حروف 878 ہیں. سورہ آراف کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی ترتیب میں، اور اس کے مضامین میں جو مضمون ہے زیادہ تر وہ سب سے پہلے تو رسالت مصطفیٰ کے حوالے سے ایک واقعہ بتایا کہ مکے کے کافروں تم کیسے ہو، چونکہ خطاب مکہ کے کافروں سے ہے اور اس کے ذیل میں پھر دنیا بھر کے کافر ہیں، کہ تم کیسے ہو، تم اس محبوب کو نہیں مانتے ہو، حالانکہ یہ محبوب تو وہ ہے کہ اس کو جنات بھی مانتے ہیں. تو وہ جنات کا واقعہ اس میں آیا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ الجن ہے. وہ انشاءاللہ میں آپ کو شان نزول کے حوالے سے بتاتا ہوں کیا واقعہ ہوا تھا. پھر اس کے مضامین میں یہ بھی ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، تو تم نے جو خانہ کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر تم جو ہے نا وہ بتوں کو پوجتے ہو، وہ بھی کعبے میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کعبہ اللہ کے لیے، اور کعبوں کے اندر یعنی کعبے کے اندر اور مسجدوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا نہیں ہوتی. اب یہی آیت کریمہ ہے، اور آج گستاخ لوگ ان کو اپنی مسجدوں کے اندر یہ آیت لکھ کر لگاتے ہیں تاکہ مسجد کے اندر درود و سلام نہ ہو، مسجد کے اندر جو ہے وہ نعت خوانی نہ ہو، مسجد کے اندر میلاد شریف نہ ہو. یہ آیت لکھ کر لگائی ہوتی ہے، گمراہ کرتے ہیں قرآن کے ذریعے لوگوں کو. ان تلقوا آیات اللہ فی حق الکفار والاصنام ان تلقوا علی اولیاء اللہ وانبیائہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر، کان اشرارہم فی الخلق، خلق کے اندر بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں خارجی لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کی وہ آیات جو اللہ کریم نے بتوں کے لیے، صنموں کے لیے، مشرکوں کے شرک کے لیے نازل کی، ان آیات کو اٹھا کر انہوں نے اولیاء اللہ اور انبیاء کے خلاف لگا دیا. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجدوں کے باہر یا اندر ایسی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، اور یہ آیت خاص کر لکھی ہوتی ہے. تو اس آیت کا تعلق جو ہے نا وہ بتوں سے تھا، مکہ کے مشرکوں سے تھا. انہوں نے اٹھا کر حضور کی تعظیم اور حضور کے میلاد اور غوث پاک کی 11ویں شریف اور اولیاء اللہ کے آراس اور بزرگوں کے جو ایصال ثواب ہیں ان کے خلاف اس آیت کو کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید میں تحریف ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ قرآن مجید کے معنی کو تبدیل کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بے ادبوں اور گستاخوں سے آپ کو، مجھے، سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی بچائے. پھر آگے اللہ پاک نے اس سورت کے آخر میں غیب کی بات کے حوالے سے بتایا کہ غیب اللہ کسی کو نہیں بتاتا، چونکہ بات جنوں کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور جنوں نے حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھا، ایمان لائے، پھر وہ اپنے کون قبیلے میں گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر بھی کیا کیا، وہ ساری باتیں آخر میں، چونکہ جنوں کے بارے میں کافروں اور مشرکوں کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ جنات غیب جانتے ہیں، تو کہا کہ غیب جنات نہیں جانتے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جنہیں مقام ارتضاء دے کر جن سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. تو وہ بات بھی کی. اس سورت کے خواص سن لیجئے. چینی اور الائچی منہ میں ڈال کر سورہ جن کی اگر تلاوت کی جائے تو وہ مرد اور عورت جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو یا وہ ہر وقت غصے میں ہی رہتے ہوں تو ان کا غصہ بھی دور ہو جائے گا اور ان کا بلڈ پریشر بھی دور ہو جائے گا. روزانہ 1 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہوگی اور یہ 90 دن تک عمل ہے. سورہ الجن، رکوع نمبر 1، تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وإن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه فمن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سورہ الجن رکوع نمبر 1. ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ اور یہ کہ ہم ہیں اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کے پناہ لیتے تھے اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پیرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی تاک میں آگ کا لوکا یعنی لپٹ پائے اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نکل نہ سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہے نہ زیادتی کا اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن بنے ہوئے اور فرماؤ کہ مجھے یہی وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے اور اس پر انہیں جانچیں جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں یعنی بہت زیادہ جنات کی تعداد ان کا قرآن مجید سننے کے لیے قریب قریب ہو جائے. سورہ الجن رکوع نمبر 1 تفسیر. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات اس پہلے سورہ جن کے پہلے پورے رکوع کے اندر جنات کی باتیں ہیں اور قل اوحی الیہ اے حبیب آپ فرما دو اوحی الیہ یہ بات میری طرف وحی ہوئی ہے. واقعہ وحی سے پہلے حضور کے ساتھ ہوا تو وحی سے پہلے جب حضور کے ساتھ وہ واقعہ ہوا تو وہ بن گیا سنت اور وہ بن گیا حدیث. لیکن قرآن کے اندر جب قل آ گیا اور قل اوحی الیہ کہنے کے بعد وہی واقعہ اب حضور کی زبان سے اللہ سنا رہا ہے وہی واقعہ بن گیا قرآن. بس مصطفیٰ کریم کی زندگی کی وہ سیرت جو صحابہ نے بیان کی جو حضور نے بیان کی حضور کی اس سیرت اور صورت کے جلووں کا نام حدیث ہے اور مصطفیٰ کی صورت اور سیرت کے وہ جلوے جن کو رب نے خود بیان کیا ان کا نام قرآن ہے. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا
انہوں نے کہا ہم نے قرآن سنا ایک بڑا عجیب. اب یہ کیا واقعہ ہوا؟ آئیے آپ میرے ساتھ طائف شریف سے واپسی پر وادی نخلا میں چلتے ہیں. حضور علیہ السلام طائف شریف سے واپس آ رہے تھے اور وادی نخلا مکہ شریف سے پہلے ایک وادی آتی ہے. اس میں فجر کی نماز کا وقت تھا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تھے حضور نے ان سے کہا کہ چلو جماعت کراتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی اور آگے جان نماز پہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. پیچھے صفیں بن گئیں. وادی نخلا تھی. صبح کا وقت تھا. پو پھٹ رہی تھی. آہستہ آہستہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو رہا تھا اور روشنی آ رہی تھی صبح کی. اور وہ جو دھندلکا سا تھا نور کا تڑکا تھا. نور پیر کا وقت تھا. پیارا سا وقت تھا. خوبصورت سا وقت تھا. حسین سا وقت تھا. صبا بھی جوش میں تھی. ہوا بھی جوش میں تھی. نخلا کی وادی تھی. کھجوروں کا میدان تھا. ایک پرفضا سا ماحول تھا. اب اس ماحول میں حضور علیہ السلام جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس ماحول کے اندر اور کتنا پر اثر کیفیات ہو گئی ہوں گی. تو حضور علیہ السلام جس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو وہاں سے 9 جنات کا بات مفسرین اکرام نے بتایا ہے کہ ان کی تعداد محدثین اکرام کی تخریج کے ساتھ صدر الفاضل نے بھی اس کو حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے خزانہ العرفان میں بھی 9 ہی تعداد لکھی کہ 9 وہ جنات تھے. انہوں نے ایک دم دوسرے جنات کو بھی آواز دی ادھر آؤ چپ خاموش باتیں نہ کر رہے خاموش کان سنو یہ آواز کیا آ رہی ہے اور اس آواز کی طرف چلو. حضور کی آواز نہ جانے کہاں تک جا رہی تھی. سبحان اللہ جی. وہ آواز کی سمت ڈھونڈتے حضور سورہ رحمان پڑھ رہے تھے. جی اللہ اللہ اللہ. جب حضور یوں پڑھ رہے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورت یہ تھی. کوئی اور سورت بھی تھی جو حضور علیہ السلام پڑھ رہے تھے. حضور کا کلام جنات نے سنا تو وہ قریب ہوتے گئے دیکھا آواز حضور سے آگے. حضور علیہ السلام اب ان کو تو نہیں پتا نمازی نماز پڑھ رہا ہے آگے آنا ہے کہ نہیں آنا. وہ تو پہلی بار آئے تھے اس لیے وہ جو جانماز حضور کی جو جانماز تھی جنات جانماز پہ ہی چڑھائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے. جس منہ سے کلام نکل رہا ہے اس کی زیارت کرنے لگ گئے. جو رکوع کے آخر میں آئے نا کادو یکونون علیہ لبدا وہ یہ بات کہ وہ حضور پاک کے ساتھ آ کر چمٹ گئے. کسی نے ہاتھ لگا دیا حضور کے ساتھ. کوئی حضور کے بازوؤں کے ساتھ چمٹ گیا. کوئی حضور پاک کے سینے مبارک کے ساتھ چمٹ گیا اور حضور کو دیکھ رہے ہیں اس منہ مبارک سے کیا کلام نکل رہا ہے. سبحان اللہ. بعد میں تو ان کو پتہ چل گیا کہ کیا آداب ہیں اس بارگاہ کے لیکن پہلی بار چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا اللہ نے بھی ان کی وہ ادا ان پڑھوں والی اور گنواروں والی بیان کر دی. کادو یکونون علیہ لبدا آ گئے بس. اور کوئی حضور پاک کے لباس سے چمٹ رہا ہے. کوئی وہ قریب ہو رہے ہیں اور حضور کو ٹکٹکی باندھ کے حضور کے چہرے اقدس کو دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے نماز اسی طرح جاری رکھی. نماز ہوئی. اب ذرا وہ پچھلی بات بھی ذرا ذہن میں آ جائے آپ کے تو گزشتہ باتوں میں کہ کافر کہتے تھے ان پر جن کا اثر ہے. جی کتنے جنات ہیں جو حضور کے ساتھ چمٹ کر قرآن سن رہے ہیں اور حضور ہیں کہ نہ نماز چھوڑ رہے ہیں نہ اپنی نماز کو حضور اسی طرح قرات فرمائے جا رہے ہیں. اب ہم میں سے کسی کے ساتھ ذرا جن چھو کر بھی چلا جائے نا تو پورا 2 مہینے بابے جو ہے نا دم کرتے رہتے ہیں پھر بھی وہ سیدھا نہیں ہو پاتا ہے. چھو کے بھی چلا گیا. آیا تھا جی تو آ کے چلا گیا لیکن آ کے تو چلا گیا لیکن وہ جو ہے نا سارے گھر والوں کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے. لیکن وہاں جنات حضور کے ساتھ لبادا کا مطلب یہ ہے کہ لبادا ہم کہتے ہیں نا لبادا لباس سے ہے. لبادا کا مطلب ہے ساتھ بدن کے ساتھ چمٹ جانا. تو بدن کے ساتھ وہ چمٹ کر حضور کو سن رہے ہیں.
ایسی کوئی کشش ہو گئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں یار، ان کو نہیں پتا تھا، اس لیے انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ادا بیان کر دی. لیکن ہوا خوش نصیبی ان کی یہ کہ ان کو قرآن سنتے سنتے جنوں پر حضور کا اثر ہو گیا. سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، کیا بات. یہ مکے کے کافروں اتنے تم بے وقوف ہو، تم اتنا نہیں پتہ لگا، تم کہہ رہے ہو حضور پر جنوں کا اثر ہو گیا. ارے میرے محبوب تو ایسا ہے کہ جنوں پر حضور کا اثر ہو گیا، جنوں پر حضور کا اثر ہو گیا اور رونے لگ گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر ان کو پاس سے ہٹایا، ہٹا کر دور بٹھایا، کہا کیا بات ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، عمرہ حج کرنے کے لیے کعبے آئے ہوئے تھے، یہاں سے واپس جا رہے تھے تو ہم نے حضور دیکھا. تو کون سے علاقے کے رہنے والے؟ کہنے لگے ہم نصیبین کے علاقے کے رہنے والے ہیں. اچھا. حضور نے فرمایا اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا؟ کہنے لگے بالکل پایا. میرا قرآن سنا؟ کہنے لگے بالکل سنا. کوئی فرق ہے تورات میں اور قرآن میں؟ کہا نہیں حضور، جیسی وہ کلام ہے ویسے یہ بھی اللہ کا کلام ہے. حضور نے فرمایا پھر کلمہ پڑھو میرے اوپر، اسلام قبول کر لو. وہ کہنے لگے ہم تو پہلے ہی تیار کھڑے تھے، آپ نے سلام پھیرنے کے انتظار میں تھے حضور، بس آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں. حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اپنا مرید بنایا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اب جاؤ، جس علاقے میں بھی جاؤ وہاں جا کر تم نے میرے دین کی تبلیغ کرنی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیج دیا. پھر وہ جب اپنے علاقوں میں گئے انہوں نے جو تبلیغ کی وہ اس کا پورا اس رکوع کے اندر ذکر ہے. آئیے باقی باتیں اگلے رکوع میں چلتے ہیں.